السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، بیٹا آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اچھا، آج ہمارا جو ہے وہ سبق نمبر 9 ہے، اور پچھلے سبق میں ہم نے موٹے حرف جو ہے اس کی پریکٹس کی تھی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ہمارے جو ہے مخرج کے اعتبار سے جو ضروری حرف تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ تو آج جو ہے ان تمام حروفوں کا جو ہے مجموعہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، یعنی کہ ہم آواز حروف پڑھیں گے۔ اچھا، میں بتاتا جاؤں ہم آواز حروف کسے کہتے ہیں۔ ہم آواز حروف ایسے حروف ہیں جسے ہم نے حروف ہجا یعنی کہ مفرد حروف کے جو 29 حروف ہیں ان میں سے ان کو چنا گیا ہے، اور ان کو اس طرح چنا گیا ہے، مطلب اس میں یہ بتایا گیا ہے، یہ سکھاؤں گا میں، اور یہ بتایا گیا ہے اس میں کہ ہم آواز حروف یعنی کہ جن حروفوں کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں وہ کون سے ہیں۔ اب یہ حرف جب ہم یاد کریں گے، ان کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو ہمیں مخرج میں جو ملتے جلتے حرف ہیں ان میں فرق کرنے کی جو ہے آسانی پیدا ہوگی ہمیں، ٹھیک ہے نا، اس میں ہم فرق بآسانی کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے ایسے موٹے حرف ہیں جن سے باریک حرف جو ہے ان کی آواز ملتی ہے، بہت سے ایسے حرف ہیں جن کی سیٹی سختی سے آواز نکلتی ہے لیکن وہ جو ہے ان کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، ان سے مل جاتی ہے ان کی آواز۔ تو یہی فرق جو ہے وہ ہمیں کرنے میں آسانی ہوگی جب ہم ان ہم آواز حروفوں کو، اور پچھلے جو ہم نے مخرج کے اعتبار سے حروف حلقی، نرم حروف، سیٹی سختی والے حرف پڑھے تھے ان کو اچھی طرح یاد کر لیں گے تو ٹھیک ہے نا۔ مخارج پہ اس لیے زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ یہی تجوید کی بیس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تجوید کی جو بیس ہوتی ہے، بنیاد ہے، وہ یہی ہے۔ ہمارے حرف صحیح ہوں گے تو آگے کی چیزیں ہمارے لیے پڑھنا سمجھنا آسان ہوں گی، ورنہ ہم دوسری چیزیں سیکھ رہے ہوں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور ہماری مخارج کی غلطیاں آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہمیں مخارج کی غلطیاں بتائی جائیں گی تو ہم جو ہے نا کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم مخارج صحیح کریں یا جو ہم نیا سبق سیکھ رہے ہیں، نئی چیز سیکھ رہے ہیں اس کو سیکھیں۔ تو پھر مجبوراً ہم جو ہے دونوں جگہ دونوں چیز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اور لازمی سی بات ہے ہم ان میں سے ایک چیز کو چھوڑ دیں گے۔ اور اکثر اوقات جو ہے لوگ جو ہے یا بچے جو ہیں وہ مخارج کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مخارج جو ہے جو یہاں صحیح نہیں ہوتے وہ آگے ان کو درست کرنا، صحیح طریقے سے نکالنا بہت بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے بار بار میں اپنی ویڈیوز میں مخارج کے اوپر زور دے رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے جو ہے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے محنت کریں، شدید محنت کریں، اچھی طریقے سے محنت کریں تاکہ آپ کو یہ مخارج اچھی طرح یاد ہو سکیں۔ تو آئیے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9، مخارج کی مشق۔ ہم آواز حروف 15 ہیں، یعنی کہ ملتی جلتی آواز والے حروفوں کی تعداد 15 ہے۔ تا، تا، تا جو ہے وہ مخارج کے اعتبار سے باریک حرف ہے، اور اس کی آواز اس حرف سے ملتی ہے جو کہ ہے قا۔ اس حرف کا نام ہے قا۔ آپ نے مفرد میں پڑھا ہے اس لیے آپ کو حروفوں کی پہچان تو اچھی طرح ہوگی۔ اب تا اور قا میں کیا فرق آ گیا؟ تا باریک ہے اور قا موٹا ہے۔ اگر ہم نے قا کو باریک اور تا کو موٹا کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ ایک دوسرے کا مخرج ایک دوسرے چینج ہو جائے گا اور سارا جو ہے معاملہ خراب ہو جائے گا اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ حرف بتائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں۔ آگے فا۔ سا جو ہے مخرج کے اعتبار سے نرم حروف ہے، اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے سامنے کے لگا کر پڑھتے ہیں تو یہ نرم حرف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سا باریک حرف ہے۔ آگے سین۔ سین کا مخرج
باریک ہے لیکن اس میں سیٹی اور سختی ہوتی ہے، اور یہ سا سے اس کی آواز ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے فرق کا خیال رکھنا۔ آگے صاد، صاد، صاد کا بھی مخرج جو ہے سا اور سین سے ملتا ہے۔ ہم نے صاد کو سا کی طرح نرمی ہونے سے اور سین کی طرح آواز باریک ہونے سے بچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اگلا حرف ہے ہا۔ ہا کو جیسا کہ حروف حلقی میں بتایا تھا کہ حلق کے درمیانے حصے سے پڑھا جاتا ہے، حلق کے سینٹر والے حصے سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے ٹھنڈی سی سانس جو ہے باہر نکلتی ہے منہ سے، ٹھیک ہے، اور منہ کھول کر پڑھا جاتا ہے اس کو، تو اس کو پڑھیں گے ہا۔ اب یہ بھی ہا ہے لیکن اس کا مخرج جیسا کہ بتایا تھا حروف حلقی میں کہ ہا کا جو مخرج ہے وہ حلق کے آخری حصے یعنی کہ سینے کی جانب سے پڑھا جاتا ہے، سینے کی طرف سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے آواز تھوڑی بھاری ہو کے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، کس طرح ہا ہا ہا، ٹھیک ہے۔ تو یہی مخرج ان کا رہے گا جو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگر ہم بالکل باریک سا بھی ہٹ جائیں گے، اپنے مخرج کو ہٹا کے پڑھیں گے تو پھر غلطی ہماری جو ہے لازم آئے گی، ٹھیک ہے، اور ہمیں غلطی ہونے سے بچانا ہے اس کو۔ آگے ذال، ذال جو ہے مخرج کے اعتبار سے نرم حروف ہے، اس کو زبان کی نوک اوپر لگا کر دانتوں سے پڑھا جاتا ہے اور اس کی باریک آواز آتی ہے نرمی کے ساتھ۔ آگے زا، زا کا مخرج سخت ہے اور اس کو سختی کے ساتھ زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے پیچھے جڑ سے لگا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ظا، ظا جو ہے وہ مخرج کے اعتبار سے نرم ہے لیکن آواز موٹی آئے گی کیونکہ موٹے حرف میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھیں گے ظا ظا۔ اگلا حرف ہے غاد، غاد کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑ، ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ الٹے ہاتھ کی طرف سے زبان کو کروٹ دینا ہے، زبان کو ہلکا سا ٹرن کرنا ہے اوپر کی جانب، اور اسی ٹرن کی طرف سے ہم نے یعنی کہ الٹے ہاتھ کی جانب سے جو چار داڑ ہے ہماری کھانا چبانے والی، اس داڑ کے اندرونی حصے سے ہم نے زبان کا جو نیچے والا کنارہ ہے اس کو لگانا ہے، تو غاد ہمارا ادا ہو جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو مخرج بتا دیا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو اس کے جو ہے خصوصی طور پہ میں ایک ویڈیو جاری کروں گا، وہ اس میں آپ کو اور انشاءاللہ تصاویر کی طرح سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا صحیح مخرج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غاد جو ہے وہ مخرج کے اعتبار سے موٹا حرف بھی ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، خاص طور پر غا اور غاد کا مخرج بہت زیادہ آپس میں ملتا جلتا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی۔ آگے قاف، قاف جو ہے اس کا مخرج موٹا ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ حلق کا جو شروع والا حصہ ہے اس سے تھوڑا پہلے منہ کی جانب جہاں پہ ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا سا لٹک رہا ہوتا ہے جس کو ہم کوا کہتے ہیں، جب وہ اوپر تالو پہ لگتا ہے تو ہمارا قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں قاف، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلا حرف جو ہے وہ ہے کاف۔ کچھ لوگ اس کو اتنا باریک کرتے ہیں اور باریک کرنے کے چکر میں اس کا مخرج ہی چینج کر دیتے ہیں اور اس کی آواز چینج کر کے مجہول انداز میں کیف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیف کوئی حرف نہیں ہے، کیف غلط ہو جائے گا، اس کا حرف سیدھا کاف، منہ کو سیدھا اٹھا کر پڑھنا ہے کاف، ٹھیک ہے، اور اس کو قاف والے مخرج سے تھوڑا آگے سے ہم نے پڑھنا ہے منہ کی جانب، ٹھیک ہے۔ آگے حمزہ، حمزہ کا جو مخرج ہے وہ وہی ہے جو اس والے ہا کا تھا، حلق کا آخری حصہ، حلق کا جو آخری حصہ ہے سینے کی جانب جو ایک گھڈا سا بنا ہوا ہے، یہاں سے ہم نے حمزہ پڑھنا ہوتا ہے، تو اس کو پھر پڑھیں ایک مرتبہ، اور اس کے اندر بھی آواز بھاری ہی نکلتی ہے، جو حرف حلق کے آخری حصے سے پڑھے جاتے ہیں سینے کی طرف جانب سے تو اس کی آواز بھاری سے نکلتی ہے، حمزہ، ٹھیک ہے۔ آگے عین، عین اور ہا کا ایک ہی مخرج ہے جیسے پیچھے بھی بتا چکا ہوں میں، عین کو حلق کے درمیانے حصے، حلق کے سینٹر سے پڑھا جاتا ہے۔ عین اور حمزہ کا مخرج آپس میں ملتا جلتا ہے اور اتنا زیادہ ملتا ہے کہ اس کو بسا اوقات نکالنا عام لوگوں کے لیے ناممکن سا ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے حمزہ اور عین کے مخرج میں کہ اس میں فرق نہ آئے، ٹھیک ہے۔ عین کو حلق کے بیچ میں سے نکالیں
اور حمزہ کو حلق کے آخری حصے سے. اسی طرح قاف اور کاف کا بھی مخرج اتنا مل جاتا ہے، اس کو فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے. لیکن اگر ہماری محنت شروع سے بہتر طریقے سے چلتی رہے گی تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی. اور اسی طرح قا اور تا کا بھی، ٹھیک ہے. تو مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام حروف ایسے ہی اس میں سے نکالے ہیں جن کے مخرج بہت زیادہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور ہمیں فرق کے لیے ان حروفوں کو اچھی طرح محنت سے پڑھنا اور یاد کرنا، دیکھنا، سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.